اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، 11 آیات سورۃ الحجرات کی اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 12 ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ، اور پھر اس کی مختصر تفسیر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ آغاز کے اندر جب اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اور یہ جملہ استعمال جو ہوا تھا، وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر 5 مقامات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور کچھ ہدایات دی ہیں۔ تو یہ 5ویں آیت ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ ترجمہ اس کا اب سب کو آنا چاہیے کہ ایک تو مختصر ترجمہ ہے اے ایمان والو، لیکن اصل اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اجتنبوا، اجتنبا یجتنبو، اجتناب اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا، اور انگلش میں کہتے ہیں اوائڈ کرنا، بچنا۔ اس لیے فرمایا اجتنبو، بچو، کثیرہ بہت زیادہ، من الظن، ظن سے، ظن سے مراد گمان ہے، گمان سے، بہت سے گمان سے بچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو۔ آگے پھر وجہ بتائی کہ گمان سے کیوں بچنا ہے۔ انا، بے شک یا یقیناً، بعض الظنی، بعض گمان، بعض الظنی، بعض گمان، بعض کا معنی بعضی ہے، اردو میں بھی ہم بعض استعمال کرتے ہیں یعنی کچھ۔ بعض الظنی یقیناً بعض گمان، اسم گناہ ہے، اسم گناہ ہے، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، واو اور لا کا معنی نہیں، نفی کے لیے، تجسسوا جاسوسی کرنا، اور لا تجسسوا جاسوسی نہ کرو۔ یہ عام ہم استعمال کرتے ہیں تجسس کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، یار یہ ایسے بات ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، پھر ہم وہ اس کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لفظ ہے ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو،
یا اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ جاسوسی کرو. جاسوسی کرنا کس کا معنی ہے؟ تجسسو کا. اور نہ کرنا کس کا معنی ہے؟ پیچھے لا آ گیا. اور نہ جاسوسی کرو. ولا یغتب، یہاں پھر وہی معنی ہے، اور نہ، اور نہ یغتب غیبت کرے، یغتب غیبت کرے، بعضکم تم میں سے بعض، تم میں سے کوئی، بعضا بعض کی مطلب ہے دوسرے انسان کی، دوسرے شخص کی. واو اور لا، نہ یغتب غیبت کرے، بعضکم تم میں سے بعض یا تم میں سے کوئی، بعضا کسی کی یا دوسرے شخص کی یا دوسرے انسان کی. اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. ایحب، کیا وہ پسند کرتا ہے، لفظی منع، لیکن آگے ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے؟ ایحب کے اندر حمزہ استفہام کے لیے ہے، جس کو ہم سوالیہ کہتے ہیں، سوالیہ. تو سوال کیا ہے، ایحب کیا وہ پسند کرتا ہے، آگے فاعل موجود ہے، تم میں سے کوئی ایک، تو ترجمہ ہو گیا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہے، این یاکلا کہ وہ کھائے، لحم گوشت، لحم ان گوشت کو کہتے ہیں، لحم ان کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو. اخی ہی، اخی بھائی ہی اپنے بھائی کا، میتن مردہ، بھائی بھی اپنا ہو اور ہو بھی مردہ، اور اس کا گوشت کھانے کو پسند کرے گا تو قطعاً ایسا نہیں کرے گا. یہ ابھی ہم تفسیر میں بات کرتے ہیں، ابھی ترجمہ سمجھ لیں. پھر پیچھے چلتے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا اس حال میں کہ وہ مردہ ہے، یا جب کہ وہ مردہ ہو، جب کہ وہ مردہ ہو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا جب کہ وہ مردہ ہو، یعنی اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ مردار ہو چکا ہے، مر چکا ہے. فَكَرِهْتُمُوا فَاپس سو، فَكَرِهْتُمُوا سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، یا تمہیں اس سے گھن آتی ہے، کراہت کسی چیز سے ہونا، کسی چیز سے نفرت ہو جانا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی ایسا عمل کرنا تم ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے، اور واو کا معنی اور، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ بے شک یا یقیناً اللہ، اللہ تواب الرحیم، تواب بہت زیادہ یا بہت توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم نہایت رحم والا ہے. یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کاما نہایت رحم والا ہے، یا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. پچھلی آیت کی طرح جو آیت نمبر 11 کل کے درس میں شامل تھی، اس میں بھی وہ چیزیں جو رشتہ اخوت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جس سے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن سکتے ہیں، وہ چیزیں ذکر اللہ رب العزت نے کی. 3 کا ذکر کل کی آیت میں گزرا ہے. وہ 3 کون سی چیزیں تھیں جو کل کے درس کے اندر اور کل والی آیت میں گزری ہے؟ نمبر 1 تمسخر، کسی کا ایسا مذاق جس سے مقصد اس کی تذلیل ہو. تو یہ برائی جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ ہمارے رشتہ اخوت کو کمزور کرنے والی چیز ہے. اللہ نے کہا ایسا نہ کرو. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے
ایک دوسرے پر الزام لگانے سے منع کیا. ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ. اور تیسری چیز کیا تھی کہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو. یہ تینوں چیزیں رشتہ اخوت کو کمزور کر دیتی ہیں, آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کرتی ہیں. اب ان تین چیزوں کے بعد مزید تین چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا جو آج کی آیت ہے. پہلے نمبر پر کیا آیا؟ گمان. اور گمان سے مراد بدگمانی ہے. گمان کون سا برا ہے, کون سا گناہ ہے, یہ وضاحت کرتے ہیں. دوسری چیز جاسوسی. جب ہم مسلمان بھائیوں کی جاسوسی کرتے ہیں, اس کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ جو ہی میری غلطی آپ کی غلطی اس کو ملتی ہے, وہ جاسوسی کرنے والے کو, تو وہ اس کی تشہیر کرتا ہے, پبلکسٹی کرتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے, لوگوں کو بتلاتا ہے. مقصد میری تذلیل ہے. جب مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص میرے عیب تلاش کر کر کے لوگوں کو بتاتا ہے, تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اور اس نفرت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, اور یہی چیز رشتہ اخوت کے خلاف ہے. اس لیے دوسری چیز جاسوسی سے منع کیا گیا. اور تیسری چیز جو رشتہ اخوت کی دشمن ہے وہ ہے غیبت, کہ کسی بھائی کی برائی کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا تاکہ لوگوں میں اس کی تذلیل ہو کہ اتنا برا شخص ہے, یہ گناہ کرتا ہے. اور یہ گناہ کی وجہ سے جب اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ میری برائیاں, میری غیبتیں فلاں فلاں مجلس میں ہوئی ہے, تو وہ غیبت کرنے والے, سننے والے ان کے خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی چیز رشتہ اخوت کے خلاف ہے. اب ہم آتے ہیں پہلی چیز جس سے اللہ نے منع کیا. فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سے گمان سے بچو. بہت سے گمان سے بچنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ ہر بات پہ گمان کریں گے, ہر بات کے اوپر کسی کے بارے میں گمان اور خیال کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ گمان بھی بغیر دلیل کے ہو. اگر گمان دلیل کی بنیاد پر ہو تو وہ ٹھیک ہے. جس طرح حدیث کے بارے میں منکرین حدیث یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ظنی ہے. ظن کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ظن غالب ہوتا ہے. ظن غالب وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. گواہوں کی گواہی سن کر دلائل اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے دماغ اور ذہن کے اوپر جو غالب چیز آتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی یہ جو گواہیاں آئی ہیں اس کے خلاف, مجرم کے خلاف, اس بنیاد پہ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں. اس بنیاد پہ وہ کیا جج کرتا ہے, قاضی کرتا ہے, فیصلہ دیتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی گنجائش رہتی ہے, امکان رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گواہی دینے والے غلط گواہی دے رہے ہوں, لیکن غالب گمان کی بنا پہ ہمارے اوپر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح حدیث کے جب گواہ مل جائے, شاہد مل جائے, اور سند سے وہ حدیث اور بات ثابت ہو جائے, تو پھر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو, سنگل راوی کی روایت کیوں نہ ہو, اس پہ عمل واجب ہو جاتا ہے. تو جو ظن غالب ہے, جو دلیل کی بنیاد پہ ہو, جو شواہد کی بنیاد پر ہو, ثبوت کی بنیاد پر ہو, وہ درست ہے. لیکن وہ گمان جو بغیر کسی وجہ اور دلیل کے ہو, اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا سرائیاں گمان اور خیال کرتے رہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے, اور ہم کہہ دیں جان بوجھ کے اور وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں, ہم نے اس سے لین دین نہیں کیا, ہم نے اس سے کوئی کسی طرح کا معاملہ طے نہیں کیا, اور ہم نے ویسے ہی گمان کر دیا. تو اب اگر ہم نے غلط گمان کیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدگمانی. اور بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے فرمایا زیادہ گمان کرنے سے بچو. ہر وقت تم گمان سے کام لوگے, میرا خیال ہے, آئی تھنک بغیر دلیل کے کرو گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اگر تم دلیل کی بنیاد پہ آئی تھنک کرتے ہو, میرا خیال ہے, میری سوچ ہے, میرے علم میں یہ بات ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن بغیر دلیل کے آپ گمان کرتے جائیں گے, وہ اگر گمان غلط ہوگا تو وہ شمار ہوگا بدگمانی میں, اور جب بدگمانی میں شمار ہوگا تو وہ گناہ بن جائے گا, اور جب گناہ بنے گا تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایمان لانے کے باوجود بھی اگر ہم گناہ والا کام کریں تو پھر ہمارے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ جو کل والی آیت میں آخری لفظ تھے کہ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے.
تو اگر ہم ایمان کے بعد بھی فاسقوں والا کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے ایمان والوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض گمان جو دلیل کے بغیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، محض گمان جو ہے وہ حق کے مقابلہ میں کسی کام نہیں آئے گا۔ ایک طرف حقائق ہے، شواہد ہے، دلائل ہے، اور ایک طرف صرف گمان ہے، تو وہ گمان اس کے مقابلہ میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بھی آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن، زن سے بچو، گمان سے بچو، پھر آپ نے فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، گمان جو ہے یہ سب سے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ بغیر دلیل کے گمان کرتے ہیں تو اس سے جھوٹی بات کوئی اور ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کر دی اور میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، آپ نے یہ کہہ کے اس کے اوپر کوئی غلط بات سونپ دی ہے، تو اس سے جھوٹی بات ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر دلیل کی بنیاد پہ اگر بات ہو تو وہ جائز ہے۔ مثلا میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ہے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے، باب یجوز من الظن، کہ وہ ظن جو گمان کرنا جائز ہے، اور اس میں پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت لے کے آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں شخص کے بارے میں گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں کچھ بھی جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہمارے دین کا انہیں علم نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت لیث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی مراد منافقین کی طرف تھی، دو منافقوں کے بارے میں اشارہ تھا کہ وہ منافق ہیں اور ہمارے دین کی سمجھ بوجھ انہیں نہیں ہے۔ تو یہ دلیل کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا رکھا تھا کہ یہ منافق ہے، اور کچھ اعمال سے نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ میرا گمان نہیں ہے کہ یہ دین میں کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، لہذا ایسا گمان جو دلیل کی بنیاد پر ہو، اگر ہم کسی کے بارے میں وہ بات کریں تو وہ گناہ میں نہیں آئے گی۔ دوسری اہم بات جس سے اللہ تعالی نے ہمیں بچنے سے منع کیا ہے اہل ایمان کو، اور وہ ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کیا ہے؟ لوگوں کے عیب تلاش کرنا، ٹٹول میں رہنا، گناہ تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا ہے، اور ہم لوگوں کے گناہ تلاش کرتے ہیں، ان کے گناہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے گناہ مل جاتے ہیں تو پھر دوستوں میں محافل اور مجالس میں بیٹھ کے، نجی محفلوں کے اندر بیٹھ کے ہم اس کے تذکرے کرتے ہیں، اور وہ تذکرے جب اس بندے تک پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی رشتہ اخوت کے خلاف ہے، یہ چیز بھی ہمارے بھائی چارے کے منافی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کیا۔ اس کے اوپر بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے چند الفاظ ولا تحسسوا ولا تجسسوا۔ تحسسوا ہوتا ہے ٹٹول میں رہنا، اور تجسسوا جاسوسی کرنا۔ جاسوسی ہوتا ہے ہر ٹائم اس کے پیچھے پڑے رہنا، اور ٹٹول ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گناہ مل جائے۔ جاسوسی میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ کسی کے بارے میں شک و شبہات ہوا ہے تو اب آپ اس کی جاسوسی کرتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیسے جاتے ہیں، کیا کرتا ہے، یہ ساری جاسوسی میں آتا ہے۔ اور صرف جو تحسس ہے جس میں ٹٹول ہوتی ہے، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کی کوئی برائی مجھے پتا چلے۔ جاسوسی میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اور ولا تحسسوا میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی اس کا عیب ملے۔ اس کی مزید وضاحت غیبت کے ساتھ ایک دو روایتیں جو اکٹھی آ رہی ہیں اس میں کرتے ہیں۔ آگے نمبر 3 پہ ہے غیبت۔ اللہ تعالی نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کوئی بھی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب غیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتدرون مل غیبہ، اے میرے صحابہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر، پوچھنے پر،
ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ اکثر صحابہ کہا کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اصل صحابہ کے اگر پتہ بھی ہوتا تھا نا کسی بات کا تو جان کے یہ کہہ دیتے تھے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب اپنی زبان سے اس کی وضاحت کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ میں بات کروں، میں جواب دوں، تو وہ اس لیول کا نہ ہو جس سے لوگوں کو پورا فائدہ حاصل ہو. اس لیے اکثر صحابہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی خود ہی وضاحت کر دیں. تو صحابہ نے کہا غیبت کا ہمیں پتہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. تو آپ نے پھر فرمایا ذکروں کا اخا کا بما یکرہو، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے. کیا مطلب ہے؟ سادہ الفاظ میں کہ میری برائی کسی ایسی محفل اور مجلس کے اندر بیان کی جائے جس میں میں موجود نہیں، اور میری وہ برائی بھی ایسی ہے اگر مجھے پتا چلے تو میں اس چیز کو ناپسند کروں، مجھے غصہ آ جائے، تیش میں آ جاؤں کہ یار ان کی ایسی تیسی انہوں نے میری یہ برائی بیان کی ہے. تو یہ بھی رشتہ اخوت کے خلاف ہے. ایسے جب بار بار کسی کی غیبت، کسی کی برائی ہوتی ہے تو وہ انسان پھر اس کے خلاف نفرت دلوں میں لے کے پھرتا ہے، اور جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ پھر ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور اس طرح پھر لڑائیوں اور جھگڑوں پر نوبت آ جاتی ہے. تو رشتہ اخوت کمزور پڑ جاتا ہے. وہ جو رشتہ اخوت ایک عمارت کی طرح ہے، وہ عمارت جو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جب دراڑیں پڑتی ہیں تو پھر کفر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا رعب اور دبدبا دشمنوں کے دل سے نکال دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اگر تم جدا جدا ہو جاؤ گے اور فرقوں میں پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا جو ہے وہ نکال دے گا اور تمہارا رعب اور دبدبا دشمنوں کے دل سے اٹھ جائے گا. تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ رشتہ اخوت اگر قائم رہے گا، بھائی چارہ جو اصل اسلام کی روح ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں ایک رہنے کا، مل جل کر رہنے کا، آپس میں محبت اور پیار کا حکم دیا ہے، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ بنیادی رشتہ ختم ہو جائے گا. جب بنیادی رشتہ ختم ہو جائے گا تو ایک بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہوگی تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو بھائی سمجھا ہی نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی. اب صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کا نام غیبت ہے. اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تو پھر اس کے اوپر بہتان ہے. اگر برائی موجود ہے اور وہ بیان کی جائے تو وہ غیبت ہے، اور اگر برائی موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، الزام ہے کسی کے اوپر ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے لوگوں جنہوں نے ابھی تک زبان سے ایمان قبول کیا ہے اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا. یہ ابھی جو ہمارا چل رہا ہے نا، یہ جو سورہ حجرات کا حصہ چل رہا ہے، اس میں آگے چل کے وہ آیت بھی آنے لگی ہے کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان والے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان بڑا ایک ہائی لیول کا کام ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی غیبت نہ کرو، لوگوں کی غیبت نہ کرو، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، غیبت بھی نہ کرو اور لوگوں کے عیب یعنی جاسوسی نہ کرو. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر، نہ تو گناہوں کی ٹٹول ہونی چاہیے نہ جاسوسی ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے اس حدیث کے اندر، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص، یہ بڑی خطرناک بات ہے، جب کوئی شخص کسی انسان کے عیب تلاش کرتا ہے، اس کے عیب ٹٹولتا ہے، تو عرش والا رب اس کے عیب تلاش کرتے ہیں اور اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں. اپنی طرف سے وہ بڑا چودھری ہوتا ہے، بڑا امیر ہوتا ہے، لیکن ایسا اللہ معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے ہی ذلیل ہو جاتا ہے.
لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایسے انسان کے بارے میں. تو لہٰذا اگر ہم اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کریں گے تو اللہ ہمارے عیب تلاش کر کے ہمیں ذلیل کر دے گا, گھروں کے اندر ذلیل کر کے رکھ دے گا. یہ دنیا کا معاملہ ہے, اور آخرت میں تو اس سے زیادہ خطرناک ذلت ہوگی جب سب کے سامنے اللہ ذلیل کرے گا. جبکہ دوسری طرف جو پردہ پوشی کرنے والا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ساتر مسلمہ, صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے, جو مسلمان بھائی کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے ساترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. آخری حدیث یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, ان سے بات کرتے ہوئے, ابو داؤد کے اندر یہ بھی حدیث ہے اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کیا کر, یا لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کر. تیرا یہ عیب تلاش کرنا لوگوں کو خراب کر دے گا. لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی وجہ سے لوگ اور خراب ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ جب آپ میرے عیب تلاش کریں گے نا اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ برائی اس کے اندر ہے, اب آپ اس کی تشہیر کریں گے. میں پہلے گناہ کرتا تھا ڈر ڈر کے, کسی کو پتا نہ چل جائے. اب جب 2 4 10 محلے کے اندر پتا چل گیا تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والا اکڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار لوگوں کو پتا چل گیا ہے, جو انہوں نے پہلے کرنا تھا کر لیا, اب جو ان سے ہوگا کریں, میں تو یہ کروں گا. وہ اکڑ جاتا ہے, ضد میں آ جاتا ہے, اور ضد میں آ کے وہ اور گناہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا جب تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ عیب تلاش کرنے کی وجہ سے لوگ اور خراب ہو جائیں گے اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے, حتیٰ کہ آپ اصلاح کے لیے بھی کسی کا گناہ تلاش نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ یار میں اس لیے گناہ اس کے تلاش کرتا ہوں کہ میں اس کو بتا سکوں کہ تم غلط کر رہے ہو. او بھائی تم اس کے گناہ تلاش کرتے ہی کیوں ہو؟ اصلاح یہ نہیں ہے, اصلاح یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے تم نے تلاش نہیں کیے لیکن تمہیں اس کی غلطی, اس کا گناہ پتا چلا, تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں وہ اپنی انسلٹ محسوس نہ کرے. یہ نہ ہو کہ بھری مجلس کے اندر اس کو کہنا شروع کر دو کہ تم نے یہ گناہ کیا, اپنے آپ کو صحیح کر لو. تو ایسا یہ اصلاح نہیں ہوگی, بلکہ اصلاح کی بجائے بگاڑ کا ذریعہ بن جائے گا. تو اصلاح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی یہ گناہ غلطی کا پتہ چلے تو اس بھائی سے علیحدگی کے اندر بالکل سیپریٹ ہو کر کسی دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے اور کہا جائے کہ یار مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ غلطی تمہارے اندر ہے, آپ میرے بھائی ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ مختلف مجلسوں کے اندر, محفلوں کے اندر تمہارا ذکر خیر کی بجائے برا ذکر ہو. میں چاہتا ہوں یار تم اپنی اس غلطی کو دور کر لو. تو مجھے پوری امید ہے کہ یقیناً وہ غلطی کو دور کرے گا. وہ فی الفور نہ بھی کرے لیکن آپ سے وعدہ کرے گا کہ یار میں واقعی یہ غلطی ہے, میں اس سے پوری بچنے کی کوشش کروں گا. تو اصلاح ہونی چاہیے. غیبت کچھ جگہوں پہ جائز ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. غیبت کی تعریف آپ نے سن لی ہے کہ کوئی بھی برائی کسی کی عدم موجودگی میں بیان کرنا, یہ غیبت ہے, جس کو وہ برا سمجھتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ جائز ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ مظلوم ہے, اب میں مظلوم ہوں, میں جا کے کسی تھانے میں, کچہری میں, گاؤں کے نمبردار کے سامنے, قاضی کے سامنے ظالم کی حرکتیں بیان کروں گا. اب ہے اس کی برائی, ہے غیبت ہے, لیکن جائز ہے. اس لیے کہ اگر میں اس ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا تو وہ تو اور لوگوں پر بھی ظلم کر دے گا. تو یہ غیبت ہے لیکن ہے جائز. اسی طرح آپ کے اس عدالت گڑھ کا یہ جو محلہ ہے, کلمہ والا کھو جسے آپ کہتے ہیں, یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہر بندے کو فراڈ کرتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو آپ اپنے جاننے والوں کو, محلہ داروں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یار اس بندے سے بچ کے, اس لیے کہ معاشرتی طور پہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر ایک اپنی طور پہ ایک بندہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے معاشرے کو نقصان نہیں ہو رہا, تو اس گناہ کو اگر ہم اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے. آپ جا رہے ہیں, رات کے ٹائم رستے میں ڈکیتی ہو رہی ہے اور آپ کسی طریقے سے بچ گئے,
آپ آگے جا کے شور کرتے ہیں وہاں ڈاکو جو ہے وہ ڈکیتی کر رہے ہیں، بچ جاؤ. اب کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ ڈکیتیاں کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں، جائز ہے. اس طرح اور کئی مسائل کے اوپر اگر جہاں کوئی معاشرتی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہو، مثلا کوئی بندہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے، دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دین کا نقصان کر رہا ہے، یہ غلط باتیں، غلط حدیثیں، من گڑت روایتیں پیش کرتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. تو اس آیت کے اندر یہ جو آیت نمبر 12 ہم نے پڑھی ہے، اس میں 3 بڑی اہم باتیں جس سے ہمیں باز رہنے کا، اجتناب کرنے کا، پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 3 کل والی اور 3 آج والی کتنی ہو گئی؟ 6. یہ 6 چیزیں رشتہ یا اخوت کے خلاف ہیں. 7ویں چیز کل آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ جو برابری کا لیول ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. اونچ نیچ کا تصور جو ہے یہ بھی رشتہ اخوت کے خلاف ہے. ہمیں برابری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ رہنا چاہیے. یہی اسلام کی تعلیم اور درس ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.